ان دو لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے سے فارغ ہو گئے اور پھر سائے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو آپ میری طرف خیر نازل کرو گے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں تو ادھر قرآن بیان کرتا ہے کہ اس میں مشغول ہی تھے کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آتی ہے جو اپنے بکریوں کو لے کر گھر پہنچی، گھر پہنچنے کے بعد بکریوں کو گھر چھوڑا، ان دونوں میں سے ایک آتی ہے بڑے باوقار اور حیا کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے، با حیا اور با ادب طریقے کو اختیار کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، گویا کہ پردے میں آئی ہے۔ قالت اور اس لڑکی نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دے دیں کہ جو آپ نے ہمارے بکریوں کو، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے لیے کس طرح اسباب اکٹھے کر رہا ہے، کیونکہ والد صاحب نے پوچھا ہوگا کہ آپ خلاف عادت، آپ تو روز لیٹ آتی تھی، آج جلدی کیسے آ گئے آپ؟ تو انہوں نے کہا ہوگا ایک اجنبی میں آیا ہے، نہایت امانت دار ہے، ہمارے بکریوں کو پانی پلایا، اس کے بعد ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دی تو اپنے کام کے طرف مشغول ہو گئے، یا سائڈ پہ جا کے بڑے مخلصانہ انداز میں، بڑے عجیب و غریب قسم کے جو ہم لوگوں میں وہ طریقہ نہیں دیکھ رہے، وہ کردار، وہ اخلاق، وہ حیا، وہ پاک دامنی، وہ دور اندیشی، وہ بردباری، ان چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے وہ سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ لڑکی آئی، انہوں نے کہا ابا جان بلاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نکلے۔ کتابوں میں آیا ہے، تفاسیر میں آیا ہے، روایتوں میں بھی آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم چلیں گے لیکن آپ میرے پیچھے پیچھے چلنا، کیونکہ آپ میرے لیے غیر محرم ہو۔ جہاں دائیں مڑنا ہوگا مجھے بتا دینا، میں دائیں مڑ جاؤں گا، جہاں بائیں مڑنا ہوگا مجھے بتا دینا، میں بائیں مڑ جاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے میری نظر کسی غیر محرم پہ پڑے، کیونکہ اگر آگے آگے چلیں گے تو میں ان کو فالو کرتا رہوں گا، ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں گا تو ان کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ ہے نبی کا کردار۔ تو وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قریباً مصر سے لے کر مدین تک موسیٰ علیہ السلام کو چلتے چلتے 7 سے لے کر 8 دن لگے ہوں گے، کہ بے یار و مددگار تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، حالت اضطرار میں تھے، نہ ٹھکانہ تھا، نہ کوئی جان پہچان تھی، تو اللہ تعالیٰ سے اسی لیے دعا مانگتے تھے۔ اس کا مطلب ہے جب ہماری زندگی میں ایسے کبھی حالات آئیں تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو کچھ زمانہ گزرا ہوگا، قرآن نے یہ نہیں بتایا کتنے دیر رہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس بزرگ کے گھر میں رہے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ وہ جو بزرگ تھے وہ تھے مدین کے حضرت شعیب علیہ السلام، جو اللہ کے نبی تھے۔ تو ان کے مذکر اولاد نہیں تھی، 2 بیٹیاں تھی، باپ بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے۔ اگر مان لیا جائے وہ شعیب علیہ السلام میں تھے، بزرگی کے عالم میں تھے، بیٹا کوئی نہیں تھا، یہ 2 لڑکیاں تھی، مال مویشی تھے، گھر کا کام سنبھالنا، بکریوں کو لے جانا باہر، پانی پلانا اور دوسرے امور کے لیے مشقت اور تغدو کرنا۔ تو ان میں سے ایک بیٹی نے کہا قالت یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، آپ اس کو اجرت میں رکھ لیجئے۔
اور بہترین وہ شخص ہے جس کو اجرت پہ آپ رکھیں گے، اس کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک ہے امانت داری، وہ اس شخص کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہے، ہم نے اس کی امانت کو دیکھا ہے، امانت دار ہے. اور دوسرا طاقتور ہے، وہ جس کو آپ اجرت پہ رکھو گے اس کے اندر ایک امانت داری، دیانت داری ہونی چاہیے، اور دوسری قوت ہونی چاہیے. وہ دونوں چیزیں اس شخص کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہے. ابا جان نے غور کیا ہوگا، غور کرنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں. پھر ان لڑکیوں کے باپ، جن کو بعض روایتوں کے مطابق یہ کہا گیا کہ شعیب علیہ السلام تھے، فرض کیجئے وہ شعیب علیہ السلام ہی تھے، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو رکھ لیتے ہیں اپنے گھر میں، آپ ہمارے گھر میں 8 سال خدمت کرو گے، اگر 10 سال کرو گے تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، لیکن ہماری شرط یہ کہ 8 سال. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک شعیب علیہ السلام کے گھر میں خدمت کرتے رہے، جانور چرانا، گھر کا کام سنبھالنا، دوسری چیزیں کرنا. انہوں نے سوچا ہوگا کہ اجنبی شخص کو اس طرح کیا گھر میں رکھیں گے، 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کر لیں گے، گھر داماد بھی بنا رہے گا، گھر کی خدمت بھی کرے گا، کام بھی سنبھالے گا، اس لیے اجنبیت جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ 10 سال کی مدت پورا کرنے کے بعد اپنے فیملی کو لے کر، اپنے بیوی کو لے کر نکل رہے یہاں سے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قصص میں بھی، سورہ طٰہٰ میں بھی بیان فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مدین سے نکلتے ہیں مصر کی طرف. کیا سوچ کے نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بعض اسرائیلی روایتوں کے مطابق یہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ وہ فرعون وہ مر گیا ہوگا، اب جاؤں گا اپنے فیملی کے ساتھ رہوں گا، اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام اب نکل رہے. تو نکلتے نکلتے، کیونکہ وادی طور جو ہے وہ مدین اور مصر کے درمیان پڑتی ہے، تو وہاں جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی سرد موسم تھا، تھوڑا ٹھنڈی محسوس کر رہے تھے. تو بیوی بچوں کو کہا اب رکو. اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. موسیٰ علیہ السلام کو کہیں دور سے آگ نظر آئے. انہوں نے کہا اپنے فیملی کو آپ رکو، میں جاؤں گا آگ کے انگارے کچھ لے آؤں گا، یا آگ تک میں رسائی حاصل کر لوں گا، تاکہ ہم آگ سیکیں گے تو سردی دور ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے بچوں کو کہا ٹھیک ہے ادھر رکو. بچوں نے کہا ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے. تو وہ اصل میں نار نہیں تھا، وہ نور تھا، اللہ کا نور. تو موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے. قریب جانے کے بعد اختصاراً عرض کروں گا کیونکہ وقت بڑا کم ہے، میں نے اس لیے نماز کو تھوڑا لیٹ رکھا ہے تاکہ قرآن کی نسبت سے ہمیں چند منٹ قرآن کا ایک تعارف ہو جائے، ہمارے قرآن میں کیا ہے. تو وہاں سے آواز آئے فخلع علیک، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجئے. آپ ایک مقدس وادی کے اندر داخل ہوئے. انی انا ربک فخلع علیک، میں ہی تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار. موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتار دیے. کہا یہ کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنے لیے منتخب کر دیا، وہ کہ نبوت سے مالا مال کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، لاٹھی تھی، وہی لاٹھی جس لاٹھی سے وہ جانوروں کو چرائے تھے، بکریوں کو پتے کھلاتے تھے، گھاس کھلاتے تھے، خود کے کام. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. غالباً یہ پہلی بار کلام تھا.
वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? अल्लाह ताला तो जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा है, लाठी है। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल नहीं करना चाहते थे, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को बेदार करना चाहते। मूसा तुम्हारे हाथ में जो है इसकी तरफ ध्यान रखो। वमा तिलका बियमीनिका, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? उन्होंने कहा क़ाल हिया असाय, ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरा असा है। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ही पूछा हाथ में क्या है, तो इसका जवाब उन्होंने दे दिया था क़ाल हिया असाय, ये मेरा असा है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अपने रब से हम कलामी का शर्फ हासिल हो रहा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कलाम तूल होना चाहिए, दराज होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, कलाम का सिलसिला ख़त्म ना हो, इतना ऐसा हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस लाठी के फ़ज़ाइल बयान शुरू करने फ़ज़ाइल बयान शुरू कर दिए। अतवक्कु अलैहा, ए मेरे परवरदिगार आपको पता है मैं इस लाठी के ऊपर कभी कभी सहारा देता हूँ। अतवक्कु अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और कभी कभी मैं अपने बकरियों के लिए इस लाठी से पत्ते झाड़ता हूँ। वलिया फ़ीहा मआरिब उख़रा, ए मेरे रब मैं इससे बहुत सारे काम लेता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम चाहते थे अल्लाह ने मुझसे कलाम किया, ये कलाम का सिलसिला बंद ना हो, दराज हो। हमें भी जब किसी से मोहब्बत होती है थोड़ी सी बात को हम लंबा कर देते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत होती है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए मूसा लाठी नीचे फेंक दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे फेंक दी। जो ही लाठी नीचे फेंक दी तो ये एक फुर्तेला सांप, बाज़ आयतों के मुताबिक एक अज़दा की शक्ल इख्तियार करेगा और बाज़ आयतों के मुताबिक एक फुर्तेला सांप। गोया कि इस असा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ किस्म के मौजज़ात रखे थे। कभी ये फुर्तेला तेज़ दौड़ने वाला सांप बन जाता था और कभी बहुत बड़ा अज़दा बन जाता था जो बहुत सारे सांपों को निगल जाता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के क़ल्बों में खौफ आया कि ये क्या हो रहा है, अभी तक तो ये लाठी थी, ये सांप बन गया, ये अज़दा बन गया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ला तख़फ़, ए मूसा खौफ मत कर, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, इसको पकड़ो, ये जिस तरह पहले लाठी था इसी तरह फिर लाठी बन जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम खौफ खाते खाते उस अज़दा उस सांप को पकड़ लिया। जो ही हाथ लगाया तो वो सांप फिर लाठी बन गया। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया व अदखिल यदका फी जैबिका तख़रुज बैज़ा मिन गैरि सू, अपने हाथ को बगल के अंदर दाखिल कर दो। एक मौजज़ा वो है कि लाठी सांप बन गया, दूसरा मौजज़ा मैं आपको ये देता हूँ अपने हाथ को बगल के अंदर दबाओ, ये बगैर किसी बीमारी के, बरस के दाग के, बगैर किसी दुनियावी जिसको हम मर्ज कहेंगे, मर्ज के ये निकलेगा रोशन, आफ्ताब की तरफ चमकता हुआ। ये दो मौजज़े लेकर फ़िरौन के पास, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ अब फ़िरौन के पास, वो सरकशी के अंदर मुब्तला है। तो उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया जाओ अब फ़िरौन के पास, उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ अल्लाह से मांगते हैं क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे, खोल दे, अपनी मारिफत के लिए खोल दे, इल्म के लिए खोल दे। रब्बि इश्रह ली सदरी, कुशादा कर दे मेरे सीने को, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़ुबान के अंदर जो लुकनत है उस लुकनत को दूर कर दे, इसके अंदर फसाहत व बलागत भर दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि जिसके सामने मैं अपनी बात रखूँ वो अच्छी तरह मेरी बात समझ सके। और उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला से ये भी दुआ कर रहे हैं, ए मेरे परवरदिगार मेरे भाई के ज़रिए से मेरी मदद कर दीजिए, वो मेरा मुआविन हो, मेरा मददगार हो, हारून अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। तो इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाए और हमें अल्लाह ताला अपनी तरफ दुआ मांगना नसीब फरमाए और बार बार रब की तरफ रुजू करना मुक़द्दर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم سهل علينا وعلى والدينا كل عسير. اللهم اغفر للكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.